میرے محترم سامعین، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام بنایا ہے۔ دو چیزوں کو جوڑنے کا ایک نظام بنایا ہے اللہ نے، بلکہ اس کو آپ ایک اور زبان میں سمجھیں کہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک تیسری چیز بنائی ہے۔ اس کو میں آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزوں کو ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے تیسری چیز بنائی ہے۔ مثلا آپ کام کرتے ہو کشتی کا، کشتی کے تختوں کو جوڑنے کے لیے آپ تیسری چیز استعمال کرتے ہیں، وہ کیل استعمال کرتے نہیں کرتے؟ دو تختوں کو جوڑنے کے لیے تیسری چیز جو ان کو جوڑ دیتی ہے وہ ہے کیل۔ اسی طرح آپ کے باہر اینٹوں کا کام چل رہا ہے، دو اینٹوں کو جوڑنے کے لیے سیمنٹ اور ریتی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح دو کپڑوں کو جوڑنے کے لیے سوئی اور داغے کی ضرورت ہوتی ہے، اور لوہے کو لوہے کے ساتھ ملانے کے لیے ویلڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پلاسٹک کا کام کرتے ہو نا آپ لوگ، فائبر بناتے ہو، فائبر کی کشتیاں اور بوٹس بناتے ہو، ان کو جوڑنے کے لیے سمند، بونڈ، گلو اور ایلفی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب چیزیں اگر سمجھ میں آ گئی اور یہ ہمارے معاشرے میں ہے، ہو رہا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، اسی طرح دو دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ نے ایک چیز بنائی ہے، وہ ہے اچھے اخلاق۔ دو چیزوں کو ملانے کے لیے تیسری چیز، اور دو کدورت والے دلوں کو قریب لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک چیز بنائی ہے جس کو کہتے ہیں عمدہ اخلاق اور اچھا اخلاق۔ یہ چیز اور یہ مادہ ہمارے دل میں ہو تو دل میں کدورتیں، نفرتیں، بے چینیاں، دشمنیاں، دوریاں ختم ہو جائیں گی۔ جس طرح اینٹ سے اینٹ کو ملانا، دو پلاسٹک کو ایلفی کے ذریعے سے ملانا، لوہے کو لوہے کے ذریعے سے ملانا آسان ہوگا، اسی طرح اچھے اخلاق ہمارے دلوں میں آ جائے تو دو دلوں کا ملنا بھی آسان ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کو اپنی بعثت کا مقصود بتایا کہ بعثت مجھے اللہ نے بھیجا لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں اخلاق کے اعلی درجے کو تکمیل تک پہنچاؤں۔ مجھے اللہ نے مبعوث اسی لیے کیا کہ میں خوش اخلاقی کا درس دوں، اور اتنا درس دوں، اتنا درس دوں، اتنا درس دوں کہ میرا ہر امت کا ہر فرد اخلاق کے اعلی درجے تک فائز ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اعمال نامے میں اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی اور بھاری نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز عمل نامے میں بھاری نہیں ہوگی۔ اور آج کل دوریاں، نفرتیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسد اس لیے بڑھ رہا ہے کہ آپس میں
ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ہم پیش نہیں آتے. حدیث پاک میں آتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، بات کرنا تو دور کی بات ہے، تو فقط خندہ پیشانی کے ساتھ، تبسم کے ساتھ، خوش روئی کے ساتھ، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اگر آپ کسی سے پیش آئیں گے، ملاقات کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اس خندہ پیشانی کو، اس مسکراہٹ کو آپ کے نامہ اعمال میں نیکی بنا کر پیش کریں گے اور لکھ دیں گے. آپ نے کچھ کہا نہیں، آپ نے کچھ بولا نہیں، سامنے والے بندے کے ساتھ آپ نے مسکراہٹ کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، اچھے چہرے کے ساتھ آپ نے ملاقات کی، تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب بنا کر آپ کے کھاتے میں لکھ دیں گے. ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہ بھی نیکی میں سے ہے کہ آپ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کریں، خوش روئی کے ساتھ ملاقات کریں، مسکراہٹ کے ساتھ ملاقات کریں. اس کو بھی اللہ آپ کے نامہ الاعمال میں سے نیکی بنا کر پیش کر دیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کامل ایمان والا وہ ہے جس کی اخلاق اچھے ہوں. مومنوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے. دیکھیں نماز کا بھی ذکر اللہ کے نبی فرما سکتے کہ کامل مومن وہ ہے جس کی نمازیں اچھی ہوں، جس کا روزہ اچھا ہو، جس کا حج اور عمرہ اچھا ہو، صدقہ و خیرات اچھا ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں. کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے اعتبار سے مکمل انسان یہ ہے جس کے اخلاق اچھے. ہمارے یہاں نماز پر، روزوں پر، ذکر و اذکار پر زور دیا جاتا ہے، اچھی بات ہے، وہ بھی دین کی شعار میں سے ہیں، دین کی علامت میں سے ہیں. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا ہر ایک کی فضیلت ہے. لیکن ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں نماز پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن اخلاق سے خالی ہیں، اخلاق سے عاری ہیں. وہ اپنی زبان بھی غلط استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ میں اور اس طرح ایذا رسانی میں وہ دوسروں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی برا بلا کہتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کے قول کے مطابق کامل ایمان والا نہیں ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو. ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے جو باہر آتے ہیں دوستوں کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اور باہر کے اجنبی دوستوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن گھر میں ان کا رویہ بہت خطرناک ہوتا ہے. گھر میں ان کا رویہ بہت اندوہناک ہوتا ہے. وہ اپنے گھر والوں کو گالی پہ بٹھاتے ہیں اور گالی پہ کھڑا کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. اخلاق کے اعتبار سے جو بندہ اچھا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کامل ترین مومن ہے اور کامل ترین مسلمان ہے.